درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وطاقم الاسرار وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه ارواح اہل بیتہ من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صاحب خانہ نے اپنے اس گھر میں داخل ہونے کی خوشی کے موقع سے نبی کی محفل کا انعقاد کیا، اور نبی کی محفل جہاں بھی ہوتی ہے امن آ جاتی ہے، رحمت کی برسات ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جب بے چینی تھی، انسان آ چکے تھے لیکن انسان آ کے انسانیت کھو دیے تھے، انسان ہو کر بھی لوگ درندوں کی زندگی جی رہے تھے۔ انسان ایسے ہو چکے تھے کہ اپنے ماں باپ کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے رشتہ دار کے حقوق کو بھول بیٹھے تھے، یعنی لوگ انسانیت کو کھو دیے تھے، چہار جانب سے آہو بقا ہو رہی تھی۔ اس دنیا میں کوئی ایسا آتا جو انسانوں کو انسانیت سمجھا دیتا، لوگوں کو صحیح راہ دکھا دیتا، ماں باپ کے حقوق کو بتا دیتا، رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھا دے دیتا، پڑوسیوں کے حق کو سمجھا دیتا۔ کوئی ایسا آتا دنیا کی طرف سے زندہ دفن ہونے والی بچیوں کی طرف سے جب آہو بکا کہ پروردگار اس دنیا میں امن پیدا کرنے کے لیے کوئی محسن بھیج دے اس دنیا میں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو محسن انسانیت بنا کے، رحمت للعالمین بنا کے 571 عیسوی میں مکہ کے سرزمین پر حضرت آمنہ کی یہاں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور پوری کائنات کے لیے، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور وہی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے اور ان کے قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنے بچیوں کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو سمجھ رہے ہیں، پڑوسی کا کیا حق ہے اسے سمجھ رہے ہیں، رشتہ داروں کا کیا حق ہے آج اسے سمجھ رہے ہیں۔ یہ سمجھانے والا، یہ بتانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، ورنہ یہی وہ ہندوستان تھا جس ہندوستان میں شوہر کے چیتا پر بیویوں کو جلایا جاتا، لیکن اس نبی کے آنے کے بعد ان زندہ جلنے والی بیویوں کو جلنے سے روکا گیا، جو زندہ بچیاں دفن ہو رہی تھی، اللہ کے رسول کی آمد کی برکت سے ان بچیوں کو بچایا گیا، ان بچیوں کو زحمت نہیں بلکہ رحمت بتایا گیا۔ یہ رحمت للعالمین کے صدقے ہیں۔ تو میرے پیارے، جو بھی آتا ہے سب یہی کہتا ہے کہ کچھ سننے سنانے سے قبل نبی اور آل نبی پر درود و سلام پڑھا جائے۔ تو درود و سلام کیا ہے میں آپ کو شعر کے حوالے سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ پوری زندگی درود و سلام کے فضائل کو بیان کیا جائے پھر بھی کوئی مکمل بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج بیت اللہ نہیں کرتا، اس کے اوپر کوئی عمل فرض نہیں ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں کو اعمال سے نوازا ہے، اور رب اگر کچھ کرتا ہے تو اپنے محبوب کے اوپر درود و سلام۔ درود و سلام کے حوالے سے 2-3 شعر میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ ساتھ دیں تو انشاءاللہ سنا لوں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه ارواح اہل بیتہ من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ نصیب جاگے گا میرا، کہ نصیب جاگے گا میرا، درود پڑھ کر کہ نصیب جا
گا میرا درود پڑھ کر کہ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ کر کہ میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر. جسے مدینہ دیکھنا ہے، اپنے نصیب کو جگانا ہے تو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درود پڑھنے کی ضرورت. نبی پر خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو. یہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ایمان والوں کو ملا ہے، کسی اور کو. جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے درود و سلام. اوروں کو اللہ نہیں دیا کہ آپ درود پڑھو، سلام پڑھو. ایمان والوں کو درود و سلام بھی، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی، سب ایمان والوں. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ کوئی اور عمل. اور ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے. تو ایمان کچھ اور نہیں بلکہ محبت مصطفیٰ. جس کو نبی سے محبت ہے، جس کے قلب میں نبی کی محبت ہے، اس کے قلب میں ایمان ہے. محبت مصطفیٰ کا نام ایمان ہے. اس لیے کہ ہم لوگ خدا کو نہیں دیکھے، جنت کو نہیں دیکھے، جہنم کو نہیں دیکھے، زمین کے سطح کو یعنی اس کے درجات کو، آسمان کے کتنے درجات ہیں، فرشتے کتنے ہیں، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے. اللہ ایک ہے کہ انیک ہے، ہم لوگ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیے. لیکن میرے نبی نے بتایا خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے. تو اس نبی کے کہنے سے ہم لوگ جنت نہیں دیکھے، خدا کو نہیں دیکھے، لیکن نبی کے کہنے سے مان لیے کہ خدا ایک ہے. جنت نہیں دیکھے، نبی نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے لیے، جو لوگ دنیا میں اچھا کرتے ہیں، ان کے پلٹنے کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے. اب ہم جنت دیکھے نہیں، لیکن نبی نے کہہ دیا کہ اچھا کرو گے، جب اس دنیا سے رخصت کرو گے تو جنت میں جاؤ. اس دنیا میں اگر برا کرو گے تو تمہارے پلٹنے کی جو جگہ ہے وہ جہنم ہے. جہنم نہیں دیکھے، مانے کس کے کہنے سے؟ نبی کے کہنے سے. تو نبی کی بات کو مان لینے کا نام، نبی کو مان لینے کا ہی نام ایمان ہے. تو میرے پیارو، جو بھی دنیا میں عمل یا دنیا کی جو بھی چیزیں ملی ہیں نبی کے صدقے، سب کچھ نبی کا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سب کچھ بنایا. تو اس نبی پر درود پڑھنا ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، میرے محبوب پر خوب درود پڑھو، خوب سلام پڑھو. اس لیے کہ میں خود پڑھتا ہوں، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں. جس عمل کو رب کرتا، جس وظیفے کو رب پڑھتا، اس وظیفے کی فضیلت ہی مت پوچھیے کہ کتنے فضیلت والا وظیفہ ہے، کتنا وہ بہتر عمل ہے جس کو رب کر رہا ہے اور ملائکہ کر رہے ہیں. اور وہ وظیفہ پڑھنے کے لیے ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے. اے ایمان والوں، اگر ایمان رکھتے ہو تو خوب میرے محبوب پر درود پڑھو، سلام پڑھو. تو آئیے آگے والے شعر کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ نصیب جاگے گا میرا درود پڑھ کر میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر جہاں کے سارے حکیموں نے دے دیا
جواب، جس مریض کو جہاں کے سارے ڈاکٹروں نے حکیموں نے دے دیا تھا جواب، اب اسے کیا کرنا ہو تو لا علاج ہو گیا ڈاکٹروں اور حکیموں کی طرف سے، اب اس کا علاج کون کرے گا؟ شعر میں سماعت کر لیں کہ جہاں کے سارے حکیموں نے دے دیا تھا جواب، کہ جہاں کے سارے حکیموں نے دے دیا تھا جواب، کہ مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ کر، کہ مریض ہو گیا اچھا درود پڑھ کر۔ آخری شعر سماعت کر لیں کہ اڑا دی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، کہ اڑا دی اس کو فرشتوں نے چادر رحمت، کہ جو سو گیا ہے دیوانہ درود پڑھ کر، میں دیکھ لوں گا مدینہ درود پڑھ کر۔ تو پڑھیے درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد